یہ بات ذہن میں رکھنا کہ مدرسہ یہ آج کی پیداوار نہیں، میرے مدرسے کی بنیاد کسی وقت کے ولی، کتب، غوث یا کوئی ڈی سی او، ڈی پی او، کمشنر، کسی افیسر نے نہیں رکھی۔ مدرسے کی بنیاد خالق کائنات نے خود عالم عرش پہ رکھی ہے۔ علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ فقال انبئونی باسماء هؤلاء۔ باقاعدہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری ہوا، پھر اللہ نے امتحان لیا۔ امتحان میں صرف حضرت آدم نے صحیح جوابات دے کے پوزیشن حاصل کی۔ پوزیشن حاصل کرنے کے نتیجے میں گویا کہ اللہ نے حضرت آدم کو انعام کے طور پہ زمین کی خلافت عطا کر دی۔ یہ سنت اللہ ہے، تعلیم و تعلم، امتحان اور پوزیشن لینے پہ انعام۔ وہاں سے مدرسہ منتقل ہوا، غار حرا میں آیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری ہوا۔ وہاں سے منتقل ہو کے یہ دار ارقم میں آیا۔ صفا پہاڑی پہ مدرسہ ہے، دار ارقم کے نام پہ یاد کیا جاتا ہے۔ محبوب پیغمبر تشریف فرما ہیں، صدیق اکبر ایک پہ محنت کر کے اس مدرسہ میں داخلہ دلواتے ہیں۔ اللہ کی شان 37 طلباء اس مدرسے میں داخلہ لے کر صحابیت کا مقام پا چکے تھے کہ اللہ نے 38ویں درجے میں حضرت امیر حمزہ کو اسی مدرسے کا طالب علم بنا دیا۔ جب امیر حمزہ مدرسے کے طالب علم بنے، کفر سر جوڑ کے بیٹھا۔ ہمارے جرنیل ان کی شاگردی میں جا رہے ہیں۔ ابو جہل کی صدارت میں اعلیٰ سطح کا اجلاس خانہ کعبہ میں منعقد ہوتا ہے۔ مشورہ ہونے لگا مدرسے کا راستہ کیسے بند کیا جائے، قرآن کی تعلیم کو کیسے ختم کیا جائے۔ ہمارے جرنیل ان کی شاگردی میں پہنچ رہے ہیں۔ مشورہ ہوتے فیصلہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کے پیغمبر کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ کی شان ذمہ داری عمر کو سونپی گئی۔ عمر تلوار لے کے اسی ارادے سے مدرسے دار ارقم کی طرف بڑھنے لگے۔ ایک صحابی رسول جو ایمان لا چکے تھے لیکن مخفی رکھا ہوا تھا، ابتدائی اسلام میں اس کی گنجائش کسی درجے میں موجود تھی، وہ آگے بڑھ کے عمر کا راستہ روکتے ہیں۔ روک کے کہا عمر اس حالت میں کہاں جا رہے ہو؟ عمر نے کہا مسلمانوں کے پیغمبر کو قتل کرنے چلا ہوں تاکہ قرآن و مدرسے کا راستہ محنت ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکے۔ صحابی دل ہی دل میں تڑپ گئے۔ کہا عمر پہلے گھر جا کے اپنی بہن کی خبر تو لے لینا، وہ بھی مدرسۃ البنات میں داخلہ لے چکی ہے۔ جب عمر نے سنا جس چیز کو ختم کرنے چلا ہوں وہ میری دہلیز پہ پہنچ چکی، اور غصے میں آ کے بڑھتے ہوئے قدموں کو پلٹا، اپنی بہن فاطمہ بن خطاب کے دروازے پہ پہنچے۔ گھر میں بہن اور بہنوئی استاد سے قرآن پڑھ رہے تھے کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ بہن جان گئی بھائی عمر آ گیا، استاد کو کمرے میں بھیجا۔ دونوں میاں بیوی دروازے کی طرف بڑھے۔ جب دروازہ کھولا عمر نے غصے کے حالت میں دیکھا، پوچھا کیا کر رہے تھے؟ دونوں نے بیک آواز کہا ہم قرآن پڑھ رہے تھے۔ عمر نے ایک زوردار تھپڑ بہنوئی کی طرف بڑھانا چاہا۔ فاطمہ بن خطاب آگے بڑھی، خاوند کو بچاتے ہوئے اپنے بھائی عمر کا تھپڑ چہرے پہ برداشت کیا۔ عمر کا تماشا اور تھپڑ تھا جب بہن کے چہرے سے ٹکراتا ہے، بہن زمین پہ گرتی ہے، چہرہ فرش سے ٹکراتا ہے، لیکن ہمت کر کے اٹھ کے آگے بڑھ کے کہنے لگی عمر یاد رکھنا جس خطاب کا خون تیرے جسم میں ہے اسی خطاب کا خون میرے جسم میں ہے۔ تو میرے جسم سے جان تو نکال سکتا ہے مگر قرآن کی محبت نہیں نکال سکتا ہے۔ عمر نے جب بہن کا جملہ سنا سر جھکا، آنکھیں بند، من کی کھڑکی کھول کے اندر جھانکنے لگے۔ زمین نے جھنجھوڑا عمر کیوں انتقام پہ اترتے ہو؟ کیوں تعصب پہ آتے ہو؟ کیوں غیروں کے پروپیگنڈے کا شکار ہوتے ہو؟ مدرسے کا دروازہ کھلا ہے، قرآن کی درسگاہ کا دروازہ کھلا ہے، خود اندر جا کے دیکھ سکتے ہو ان کا نصاب تعلیم کیا ہے، ان کا انداز تعلیم کیا ہے۔ اور یہ مدارس والے یہ تو کردار کا درس دینے والے امن کے داعی ہیں۔ زمین نے جھنجھوڑا تو عمر نے آنکھیں کھولی، سر اٹھایا، سامنے کھڑی بہن سے کہنے لگے اچھا بہن مجھے بھی تو سناؤ کیا پڑھ رہے تھے؟ بہن نے قرآن سننے کے آداب بتلائے۔ بھائی پاکی حاصل کرنے چلے گئے۔ استاد کمرے سے باہر آئے۔ اب سبق میں بہن اور بہنوئی کے ساتھ بھائی بھی شامل۔ سبق سورہ طٰہٰ کی ایک آیت پہ رکا تھا، وہیں سے استاد نے آغاز کیا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ اللہ اپنا تعارف کرا رہا ہے، تحقیق میں اللہ ہوں، واجب الوجود، ہر جگہ ہر وقت موجود ہوں، میں ہی عبادت کے لائق، میری
ही इबादत करना, नमाज मेरी याद के लिए कायम करना। उमर अहले लिसान थे, जब ये आयत सुनी बेख्तियार जुबान से तारीफी जुमले निकले, कहा ये तो बहुत ही खूबसूरत कलाम है, मुझे भी अपने पैगंबर के कदमों में ले जाओ। ये सुनना था। सहाबी रसूल तड़प के कहने लगे, उमर तुझे मुबारक हो, तेरे पे एक मदरसे का दरवाज़ा नहीं, कुरान की दरसगाह का दरवाज़ा नहीं, हकीकत में तेरे पे ईमान का दरवाज़ा खुल चुका है। अगर आज हम और आप अपने और अपनी नस्लों पर इस दीनी दरसगाह, कुरान की दरसगाहों के दरवाज़ों को खुला रखेंगे तो अल्लाह इस पुरफितन दौर में मेरे नस्लों की ईमान की हिफाजत फरमा लेगा। उमर पहुंचे मदरसे दार अरकम के दरवाजे पर, दस्तक दी। गेट पे खड़े सहाबी ने झांक के देखा, चेहरे पे परेशानी के आसार आ गए। अमीर हमजा ने वहीं से देख के भांप लिया, उठे गेट के पास खड़े साथी के पास आए, कौन है दरवाजे पे दस्तक देने वाला? कहा उमर नंगी तलवार हाथ में लिए मदरसे के दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। अमीर हमजा ने कहा हटो, दरवाज़ा मैं खोलूंगा। अच्छी नीयत से आए हैं खुश आमदेद कहूँगा, बुरी नीयत से आए हैं उसी की तलवार से उसका सर कलम कर दूंगा। हजरत अमीर हमजा आगे बढ़े, मदरसे दार अरकम का दरवाज़ा खोला। जैसे ही दरवाज़ा खुला उमर ने निगाहें उठाई तो अमीर हमजा के चेहरे से टकरा गई। उमर ने उठी हुई निगाहों को झुका लिया, अमीर हमजा ने भांप लिया, उन्होंने अपने जमे हुए कदमों को हटा लिया। उमर ने कदम बढ़ाए, सहाबा ने रास्ता दे दिया। उमर बढ़ते हुए महबूब के कदमों में जाके बैठे, चेहरे अनवर को देख के कहने लगे अल्लाह के नबी मुझे कलमा पढ़ा दो। ये सुनना था, तारीख इस्लाम का सबसे पहला मौका है। मदरसे दार अरकम की फिजा नारे तकबीर से गूंज जाती है। सहाबा ने अल्लाह की अजमत को बयान कर दिया, अल्लाह की किबरियाई को बयान कर दिया कि उमर भी ईमान के दामन में आ चुका है। वहां से मदरसा मुंतकिल हुआ, मस्जिद नबी में बाकायदा इसका क़ियाम हुआ, जहां मुसाफिर तुलबा का भी इंतज़ाम हुआ। मस्जिद नबी, मदरसा सुफ़ा, वहाँ मुसाफिर तुलबा का भी इंतज़ाम किया जाता है। फिर ये मस्जिद नबी का तनवर दरख्त अल्लाह ने इसकी शाखों को पूरी कायनात पे फैला दिया। आज ये इदारा इस इमारत का नाम नहीं, हकीकत में मस्जिद नबी के उस तनवर दरख्त की शाख का साया है जो अल्लाह ने इस मस्जिद मदरसे की सूरत में आपके इस इलाके पे डाल दिया है। अगर हम इस शाख के साए के नीचे जमा रहे, क़यामत के दिन अल्लाह मुझे और आपको अर्श के साए के नीचे जमा फरमा देगा।